ما خرج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد كالدودة والريح الخارجة من القبل والذكر وفيه اختلاف المشائخ وناقضه۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نواقض وضو کو بیان فرما رہے ہیں کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر یہ بیان کیا کہ جو بھی سبیلین سے نکلے، سبیلین دونوں راستوں کو کہتے ہیں، انسان کے آگے اور پیچھے کے راستے کو، پیشاب اور پاخانے کے راستے کو۔ تو پیشاب اور پاخانے کے راستے سے جو بھی چیز نکلے گی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چیز عادتاً نکلتی ہو، جیسے پیشاب پاخانہ عادتاً نکلتا ہے، یا عادتاً نہ نکلتی ہو، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہو جیسے کسی کیڑے کا نکل جانا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو وَنَاقِضُهُ، اور اس کو توڑنے والی چیز، وضو کو توڑنے والی چیز، ماں وہ ہے، خرج من السبیلین، جو سبیلین سے نکلے، دونوں راستوں سے نکلے، من الدبر والقبل، اوپر لکھ دیا پیچھے آگے کے راستے، سواء کان معتادا، خواہ وہ نکلنے والی چیز معتاد ہو، اوپر لکھ دیا کالبولی والغائط، جیسے پیشاب پاخانہ، یعنی عادتاً نکلتی ہو، او غیر معتاد، یا غیر معتاد ہو، یعنی عادتاً نہ نکلتی ہو، نادر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہو اتفاقاً، کالدودتی، جیسے دودتن کے معنی کیا ہے؟ کیڑا، دودتن کے معنی کیا ہے؟ کیڑا، جیسے کسی کیڑے کا نکل جانا۔ والریح الخارجۃ من القبول والذکر، اور وہ ہوا جو نکلنے والی ہو، من القبولی، عورت کی شرمگاہ سے، والذکری، اور مرد کی شرمگاہ سے، من القبولی عورت کے آگے کے راستے سے، والذکری مرد کے آگے کے راستے سے جو ہوا نکلے گی، اس کو بھی ناقض وضو کہہ رہے ہیں، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وفیہ اختلاف المشائخ، اس کے اندر مشائخ کا اختلاف ہے۔ تو ہمارے احناف، علماء احناف، فقہاء احناف کے اندر اختلاف ہے اس بارے میں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس ہوا سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا جو آگے کے راستے سے نکلے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح قول یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ او من غیرہ، یا ان کے علاوہ سے نکلے، یعنی دونوں راستوں کے علاوہ سے کوئی چیز نکلے بدن کے حصے سے، ان کان نجسن، اگر وہ نجس ہو، ناپاک چیز ہو نکلنے والی، سال الی ما یطہر، الی ما یطہر، وہ بہہ جائے اس حصے تک جس کو پاک کیا جاتا ہے، ای الی موضع یجب تطہیرہ، یعنی اس جگہ تک کہ ضروری ہے جس کا پاک کرنا، فی الجملہ اما فی الوضوء او فی الغسل، فی الجملہ یا تو وضو میں یا غسل میں۔ تو وضو کے اندر یا غسل کے اندر جن چیزوں کو پاک کرنا، جن حصوں کو پاک کرنا ضروری ہے، اگر کوئی بدن کے حصے سے چیز نکل کر، ناپاک چیز نکل کر وہاں پہنچ جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وعند الشافعی الخارج من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک سبیلین کے علاوہ سے نکلنے والی چیز وضو کو نہیں توڑتی ہے۔ تو اگر ان کے یہاں بدن کے کسی حصے سے خون نکل جائے، پیپ نکل جائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ہمارے یہاں ٹوٹ جائے گا۔ وقولہ ان کان نجسا، اور اس کا قول، ماتن کا قول، کہ اگر وہ ناپاک ہو، متعلق ہے بقولہ، ان کے قول، من غیرہ، اس کے علاوہ سے، یعنی جو سبیلین کے علاوہ سے چیز نکلے گی۔ والروایت النجس بفتح الجیم، نجس
جیم کے فتحے کے ساتھ وہو عین النجاستی، وہ عین نجاست ہے، یعنی ناپاکی کو نجس کہتے ہیں، جیسے پیشاب پاخانہ۔ وَأَمَّا بِكَسْرِ الْجِيمِ، اور جیم کے کسرے کے ساتھ نجس، فَمَا لَا يَكُونُ طَاہِرًا، اس کو کہتے ہیں کہ جو پاک نہ ہو، جو پاک نہ ہو۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا، عین نجاست کو کہیں گے نجس، اور نجس اسے کہیں گے جو پاک نہ ہو۔ ھذا فی اصطلاح الفقہاء، اور یہ فقہا کی اصطلاح کے اندر ہے، یعنی یہ جو فرق بیان کیا گیا ہے یہ فقہا کی اصطلاح میں ہے۔ وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ، اور بہرحال لغت کے اعتبار سے فَيُقَالُ کہا جاتا ہے نجس الشیء ینجس، کسی چیز کا ناپاک ہونا، باب سمیہ سے، فَهُوَ نَجَسٌ وَنَجِسٌ، تو جیم کے فتح اور کسرے دونوں کے ساتھ ہے، لیکن فقہا کی اصطلاح میں ان میں فرق ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا قَالَ سَالَ، اور یہ بات کہی ہے سالہ، کہ وہ بہہ جائے، یعنی بدن سے جو نجاست نکلے وہ اپنی جگہ سے بہہ جائے، تب جا کے وہ ناقض وضو ہوگی۔ اگر کوئی بدن کے کسی حصے پر نجاست ظاہر ہوئی، اپنی جگہ سے نہ چلی، تو پھر وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہاتھ میں؟ دکھانا کیا ہو رہا ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَخْرَجَ، اس لیے کہ جب وہ نکلنے کی جگہ سے تجاوز نہ کرے، لا ينقض الوضوء، تو وضو کو نہیں توڑے گی، وضو کو نہیں توڑے گی۔ کوئی دانہ ہے، پھنسی ہے، اس میں سے پیپ یا خون ظاہر ہوا، لیکن وہ اسی جگہ پہ رکا ہوا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ اپنی جگہ سے نہ بہہ جائے۔ عندنا، یہ ہمارے نزدیک ہے، وَيَنْقُضُ عِنْدَ زُفَر، اور امام زفر کے نزدیک ٹوٹ جائے گا، یعنی جو بھی نجاست بدن کے حصے پر ظاہر ہو گئی، چاہے اپنی جگہ سے چلے یا نہ چلے، بہے یا نہ بہے، امام زفر علیہ الرحمہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے نزدیک نہیں ٹوٹے گا، ہمارے یہاں شرط یہ ہے کہ وہ بہہ جائے۔ وَكَذَا إِذَا عُصِرَ الْقُرْحَةُ، اور اسی طرح جب کسی زخم کو نچوڑا جائے، کوئی چھالا ہے، کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، اس کے اندر پیپ بھرا ہوا ہے، اس کو نچوڑ دیا، بھینچ دیا اور اس کا مادہ نکال دیا، فتجاوز، پھر وہ بڑھ گیا، وہاں سے تجاوز کر گیا اپنی جگہ سے، وکان بحال، اور وہ اس حالت میں ہے، لو لم یعصر لم یتجاوزہ، کہ اگر اس کو نچوڑا نہ جاتا تو وہ اس سے نہ بڑھتا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَكَذَا إِذَا عَضَّ شَيْئًا، اور اسی طرح جب کسی چیز کو دانتوں سے کاٹا، او خلل اسنانہ، یا اپنے دانتوں کا خلال کیا، او ادخل اصبعہ فی انفہ، یا اپنی ناک میں اپنی انگلی داخل کی، فرآ اثر الدم، پھر اس نے دیکھا خون کا اثر، دانتوں کا خلال کیا یا دانتوں سے کوئی چیز پکڑی، دانتوں میں اس نے خون کا اثر دیکھا، یا انگلی ناک میں داخل کی، پھر انگلی پر خون کا اثر دیکھا، او استنثر، یا اس نے ناک کو جھڑک، استنثار کے معنی آتے ہیں ناک کی ریزش نکالنا، ناک کو جھڑکنا، یا اس نے ناک کو جھڑکا، فخرج من انفہ الدم، تو اس کی ناک سے نکلا خون، علقن علقن، جمع ہوا، ٹکڑے ٹکڑے، مثل العدسی، مسور کی دال کی طرح، لا ینقض، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ناک میں انگلی دی یا ناک سے ہوا نکالی، اس کے ساتھ خون کے اثرات نکلے یا جمع ہوا، خون نکلا، لیکن وہ اتنا ہے بس جتنا مسور کی دال ہوتی ہے، یا اس نے دانتوں پر خلال کیا، دانتوں میں خون ظاہر ہوا، یا کسی چیز کو دانتوں سے کاٹا، جب خون ظاہر ہو گیا، تو ان تمام صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عندنا، ہمارے نزدیک، خلافاً لزفر، امام زفر کے برخلاف، کیونکہ ان کے یہاں نجاست کے دیکھتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ووجہہ، ان کی دلیل یہ ہے، ان خروج النجاست مؤثر فی زوال الطہارت، کہ نجاست کا نکلنا طہارت کے زائل ہونے میں مؤثر ہے،
یعنی جیسی نجاست نکلے گی طہارت زائل ہو جائے گی۔ کس سبیلین، جو سبیلین کا حکم ہے وہاں سے نجاست نکلتے ہی طہارت ختم ہو جاتی ہے۔ ونحن نقول، اور ہم کہتے ہیں نعم، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن القلیل بادن، جو قلیل نجاست ہے، تھوڑی نجاست ہے، بادن وہ نظر آنے والی ہے، ظاہر ہونے والی ہے، لا خارجن، نہ کہ خارج ہونے والی۔ تو ظاہر ہونے اور خارج ہونے میں فرق ہے۔ اگر نجاست ظاہر ہو، صرف اپنی جگہ سے نہ نکلے نہ چلے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور امام ظفر کے نزدیک اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ والنجاسۃ المستقرۃ فی موضعہا لا تنقض، اور وہ نجاست جو اپنی جگہ میں ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، لا تنقض، وہ وضو کو نہیں توڑتی ہے۔ اور اگر امام ظفر کی بات مان لی جائے، پھر تو آدمی کے بدن میں خون بھی بھرا ہوا ہے، ارے کھال سے نیچے خون بھرا ہوا ہے نہیں، تو اس سے بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قلت ھذا الدلیل غیر تام، میں نے کہا، میں کہتا ہوں، شارح کہتے ہیں کہ دلیل مکمل نہیں ہے، لأنہ لا یشمل ما اذا غرزت عبرۃ، اس لیے کہ شامل نہیں ہے اس صورت کو جب کہ عبرۃ، سوئی کو چبھویا جائے، غرزت، بدن میں سوئی کو چبھویا جائے، فرتقت الدم، خون اوپر آ جائے، خون اوپر آ جائے، علی رأس الجرح، زخم کے اوپر، زخم کے اوپر، لیکن لم یصل، لیکن نہ بہے، فإن الخروج هناك محسوس، تو خارج ہونا وہاں محسوس ہے، ومع ذلك لا ينقض، اور باوجود اس کے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، باوجود اس کے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، عندنا، ہمارے نزدیک۔ اچھا، اب یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جب نجاست ظاہر ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خارج ہو تو وضو ٹوٹے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بدن کے اندر سوئی چبھوئی گئی تو جہاں پر خون ہوتا ہے وہاں سے نکل کر، یعنی اس کا خروج ہوتا ہے اور وہ اوپر آ جاتا ہے، زخم کے منہ پر آ جاتا ہے، لیکن آپ اس سے وضو کو، آپ اس سے یہ نہیں مانتے کہ وضو ٹوٹ گیا، تو اعتراض ہوا ہے نہیں، حالانکہ خروج پایا گیا۔ تو جب خارج ہونے سے، نجاست کے خارج ہونے سے آپ یہ مانتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس صورت میں کیوں نہیں مانتے یہاں پر بھی تو خون خارج ہو رہا ہے، اپنی جگہ سے نکل رہا ہے، نہیں، اگرچہ اوپر آیا ہے لیکن اپنی جگہ سے تو نکل کے آیا ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، دیکھو، وقد خطر ببالی وجہ حسن، اور میرے دل میں ایک اچھی دلیل آئی، وہو انہ، اور وہ یہ ہے، لم یتحقق خروج النجاستی، کہ یہاں بھی نجاست کا خارج ہونا متحقق نہیں ہوا، اس صورت میں بھی، سوئی والی صورت میں بھی، لأن ھذا الدم غیر نجس، اس لیے کہ یہ خون ناپاک نہیں ہے، بل النجس هو الدم المسفوح، بلکہ ناپاک تو وہ خون ہے کہ جو بہنے والا ہو، اور یہ بہنے والا نہیں ہے، یہ تو ابھی بہا ہی نہیں ہے، یہ اپنی جگہ سے ہٹ کے اوپر ظاہر ہوا ہے، تو ناپاکی کہاں نکل گئی؟ ناپاکی تو اس وقت بنتی جب یہ خون بہہ جاتا۔ وہکذا فی القیء القلیل، اور یہی حکم ہے تھوڑی قے کے اندر، الٹی کے اندر، وسیأتی فی ہذہ الصفحۃ، اور اس کا بیان اسی صفحے میں آ جائے گا، وقولہ الی ما یطہر، اور ان کا قول کہ اس چیز تک جس کو پاک کیا جاتا ہے، احتراز اما اذا قشرت، احتراز ہے اس صورت سے جب کہ قشرت نفتۃ فی العین، وسیأتی فی ہذہ الصفحۃ، یہاں تک رکھیں، ٹھیک ہے، اس سے آگے کل پڑھائیں گے۔